لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وعن أغر المزني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة رواہ مسلم. بزرگان محترم، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے ساری دنیا واقف ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں. بدری صحابہ میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی روایت بھی ثابت ہے. آپ کی والدہ محترمہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ تھی. اور جب حضرت حسن بصری کو گھر پہ چھوڑ کر خادمہ جاتی تھی آپ کی والدہ، اور کبھی کبھی حسن بصری روتے تھے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گود میں لے لیا کرتی تھی. جن کو نبی کی بیوی کی گود نصیب ہوئی ہو، جس بچے کو، اور جن کی پیدائش کے موقع پر تہنیک فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تہنیک مسنون ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ بچوں کی تہنیک فرمائی تھی. تہنیک کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز چبا کر کے بچے کے منہ میں دے دینا، نیک فالی لیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی نیک بنائے، صالح بنائے، دیندار بنائے، تقوی والا بنائے. تو تہنیک ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تہنیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. جس کی تہنیک اتنے بڑے صحابی نے کی ہو اور جن کو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا ہو، ان کی پاکیزہ زندگی پر اور ان کی بہتر زندگی پر کوئی اشکال نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر علم کا دریا بھی کھولا تھا. بعض لوگوں نے حضرت حسن کے سلسلے میں لکھا ہے کہ بحر لا ينزف. حسن بصری ایک ایسا سمندر ہے علم کا جو خشک نہیں ہوتا، جو سوکھتا نہیں ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دو چیزیں عطا فرمائی. ایک توبہ اور ایک نیت. فرمایا توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ سارے گناہ کو ختم کر دیتا ہے، یعنی موجود کو معدوم کر دیتا ہے. یہ توبہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور یہ توبہ گناہوں کو ایسے ختم کرتی ہے کہ دنیا میں ہم جب کسی چیز کو مٹاتے ہیں تو اس پر سفیدہ لگا دیتے ہیں،
یا لکیر کھینچ دیتے ہیں، لیکن اللہ نام اعمال سے اس طرح مٹاتا ہے کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں رہتا کہ یہاں کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہ اس ستار العیوب اور محاء الذنوب کی شان ہے، اس رب کریم کی شان ہے کہ وہ اس طرح مٹا دیتا ہے۔ اسی لیے روایتوں میں ہے کہ ہمارے اعمال کو لکھنے کے لیے جن دو فرشتوں کو مقرر کیا، نیکیوں کا لکھنے والا کرامن ہے اور برائیوں کا لکھنے والا کاتبین ہے، لیکن کاتبین جو برائی کو لکھنے والا ہے اس کو حکم رب ہے کہ بندہ جب گناہ کرے تو فوراً نہ لکھا جائے، یہ دیکھا جائے کہ یہ توبہ کرتا ہے یا نہیں، مہلت دی جائے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ خود کرامن جو ہے نیکیوں کا لکھنے والا، وہ گناہ کے لکھنے والے فرشتے کو روکتا ہے کہ رک جا، بھی ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کل توبہ کر لے، پرسوں توبہ کر لے۔ ہاں، انسان جب دوسرے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تب لکھا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے عظیم نعمت ہے کہ گناہ کرتے ہی گناہ لکھا نہیں جاتا۔ تو بہرحال حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دو صفت عطا فرمائی، ایک کا نام توبہ ہے۔ توبہ کا کام یہ ہے کہ موجود کو معدوم کر دیں، جس کا وجود ہے جن گناہوں کا، اس کو ختم کر دیں۔ اور ایک نیت ہے، انسان کی حسن نیت کی بنیاد پر اگرچہ ابھی تک عمل نہیں کیا، لیکن اچھی نیت کی بنیاد پر ایک ثواب ضرور لکھا جاتا ہے۔ ابھی تو عمل نہیں ہوا، ابھی تو کام نہیں کیا، اور اس میں بھی اللہ کی رحمت دیکھیں کہ بندہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو 4 ارادوں تک اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو کتابوں کو پڑھنا پڑے گا، دارالعلوم میں جانا پڑے گا۔ گناہ کی 5 قسمیں لکھی ہے: حاجز، خاطر، حدیث النفس اور ہم۔ ان چاروں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں گناہ کا ارادہ تو ہوا لیکن پکا نہیں، بس ہاں نہ ہوتا رہا، کروں نہ کروں ہوتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے اس ارادے پر میں تیرا گناہ نہیں لکھوں گا، جب تک کہ تو عزم نہ کر لے، پختہ ارادہ نہ کر لے گناہ کا۔ اور اس میں بھی اللہ کی رحمت کہ پکا ارادہ کر لیا تو بھی ایک گناہ، اور گناہ کا کام کر لیا تو بھی ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ گناہ کے کام پر ایک گناہ اور نیکی کے کام پر 10 سے لے کر 700 تک۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو نیت، اچھی نیت ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان اچھے کام کے سلسلے میں اچھی نیت کرتا ہے تو ابھی کام شروع نہیں کیا، اس سے پہلے اللہ اس کا ایک ثواب لکھ دیتا ہے۔ کسی غریب کو دینے کا ارادہ کیا، ابھی دیا نہیں، لیکن اس کا ایک ثواب لکھا گیا۔ کسی جگہ تعاون کا ارادہ کیا، ابھی کیا نہیں، 2 رکعت نفل پڑھنے کا ارادہ کیا، ابھی پڑھی نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ثواب ضرور لکھ دیتے ہیں۔ تو نیت کا کام معدوم کو موجود کرنا اور توبہ کا کام موجود کو معدوم کرنا۔ توبہ ایک اچھی صفت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے جو میں نے ابھی روایت پڑھی، حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ انہو لیغان علی قلبی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل پر غبار آ جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں میرے دل پر غبار آ جاتا ہے، میرے دل پر دھواں آ جاتا ہے. یہ دھواں کس چیز کا تھا؟ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت کو جب لوگ برا بھلا کہتے تھے تو طبیعت پر ایک اثر پڑتا تھا. اس کو غین سے تعبیر کیا. یا حضرت جب تبلیغ فرماتے تھے تو لوگ آپ کو گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے دل پر ایک اثر ہوتا تھا. اس اثر کو آپ نے غبار اور دھوئیں سے تعبیر کیا. اب دل پر اثر ہونا یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے. میں اور آپ، کوئی ہمیں بھی گالی دیتا ہے تو دل پر اثر پڑتا ہے. ہم بشر ہیں، انسان ہیں. کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے. یقیناً یہ ایک بشریت کا تقاضا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھی بہت اثر ہوتا تھا. کئی روایتیں اور قرآنی آیات ہیں جو اس پر دلالت کر رہی ہے. ایک مرتبہ ایک مجلس میں دین پہنچانے کی غرض سے حضرت تشریف لے گئے. عبداللہ ابن ابی نے اس مجلس کا سردار تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ محمد ہماری مجلس سے نکل جا، تیری سواری کا غبار مجھے پریشان کر رہا ہے. اور حضرت کو برا بھلا کہا، یہاں تک کہ اس مجلس میں جو صحابہ بیٹھے تھے وہ حضرت کے ڈیفینس میں کھڑے ہو گئے. ہاتھا پائی ہو جاتی. حضرت نے روکا. پھر حضرت چلے گئے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں، اور سعد سے جا کر اپنے دل کی بات کہی کہ سعد، میں وہاں بات پہنچانے گیا دین کی تو مجھے عبداللہ نے ایسا ایسا کہا. تو حضرت سعد نے فرمایا کہ یا رسول اللہ چھوڑ دو، وہ تو ایسا ہی آدمی ہے. لیکن دل پر اثر تھا. اب نبی کو کون تسلی دیتا؟ اللہ نے آیت اتاری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. پیغمبر، یہ تو ابھی آج سنا آپ نے جتنا برا بھلا، یہ اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے ابھی آپ کو بہت سنایا جائے گا. اذًى كثيرًا، بہت تکلیفیں دی جائے گی. لیکن آپ کیا کرو گے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اگر تم صبر کر لو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. پھر تمہارا رب ان سے نمٹے گا، تمہارا مالک اور خالق ان سے. تو حضرت کے دل پر اثر ہوتا تھا. لیکن یہ اثر کا آنا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ایک تقاضا ہے بشریت کا. اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے دل پر اس طرح کا غبار آ جاتا تھا، دھواں آ جاتا تھا، تو لیغان علی قلبی فإنی استغفر اللہ، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا تھا. اللہ اکبر. جس کا کوئی گناہ نہیں، جو معصوم ہے، جو اللہ کا قریب ترین ہے، جس کی بنیاد پر کائنات کو وجود ملا، جس کو امام الانبیاء بنایا، جس کو آسمانی سفر وہ کرایا جو کسی نبی کو نصیب نہ ہوا، جس کو اپنے وہاں عرش کے قریب بلایا، جس کو سدرۃ المنتہا پر بلایا جہاں جبریل بھی نہیں جا سکے. اتنا اونچا نبی، اتنا بلند و بالا مقام والا نبی، حتیٰ کہ اللہ نے اپنی محبت کو اس نبی کی اتباع میں چھپا دیا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے لوگو، اگر اپنی اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو. اللہ کی اتباع، نبی کی اتباع میں اللہ کی محبت ملے گی. اور نبی سے اگر دشمنی رکھو گے، نہیں مانو گے، تو پھر اس صورت میں
اللہ تعالیٰ کی محبتیں نہیں ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بخاری شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری اولاد سے زیادہ مجھے پیارے ہیں، میری بیوی سے زیادہ پیارے ہیں، ساری دنیا سے زیادہ مجھے پیارے اور محبوب ہیں، لیکن میری ذات سے زیادہ نہیں، میری ذات سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہاری ذات سے بھی زیادہ تمہارا نبی نہ ہو جائے۔ ہماری ذات سے بھی زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محبوب ہونے چاہیے۔ کیسے؟ بیماری آ گئی، بخار آ گیا، نزلہ ہو گیا، بدن میں فورا فنسی نکل آیا، یا اور کوئی بیماری آ گئی، یہ میرا جسمانی مرض ہے، لیکن اس میرے جسمانی مرض کے اندر میں پہلے نبی کی سنت کو ادا کر لوں اور نبی کے فرض کو ادا کر لوں اور نماز کو پڑھ لوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی محبت میری ذات سے بھی زیادہ ہے۔ میری بیوی اگر غلط کام کر رہی ہے تو اس موقع پر ساری محبت کے باوجود میں اس کو روکوں، اس پر غصہ کروں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی کی محبت بیوی سے بھی زیادہ ہے۔ میرا بچہ خلاف شریعت چل رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس پر مجھے غصہ آ رہا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کی محبت بچے سے بھی زیادہ ہے۔ تو بہرحال اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہارے پاس تمہاری اولاد سے زیادہ، تمہارے والد سے زیادہ، تمہاری بیوی سے زیادہ، تمہارے بچوں سے زیادہ، ساری دنیا سے، والناس اجمعین، ساری دنیا سے زیادہ جب تک میں تمہارا محبوب نہ بنوں وہاں تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ دنیا کی محبتوں کی 3 وجہ ہے۔ انسان جو دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے اس کی 3 وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کسی کی خوبصورتی، حسن و جمال کی بنیاد پر محبت کرتا ہے۔ دوسری وجہ ہے کسی کے کمالات، اس میں کمال ہے، اس میں کوئی ہنر ہے، اس کی بنیاد پر ہم محبت کرتے ہیں۔ اور تیسری وجہ اس کے احسانات، احسان کی بنیاد پر ہم محبت کرتے ہیں۔ اب یہ تینوں وجہ اگر دیکھو تو سب سے زیادہ کامل و مکمل یہ تینوں شکلیں پائی جاتی ہے، تینوں وجہ پائی جاتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ صلاۃ و سلام علیہ الف الف مرہ، اللہ کے لاکھوں سلام ہو ذات اقدس پر۔ کامل طور پر یہ صفات اور یہ تینوں باتیں ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے۔ اگر جمال کے اعتبار سے دیکھو، خوبصورتی کے اعتبار سے، تو حضرت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں۔ آپ سے متعلق محدثین فرماتے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی چیز کو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ دیکھو، 4 مرتبہ دیکھو، جی بھر جاتا ہے، پھر دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ اور آپ کی ذات اقدس وہ تھی کہ صحابہ چاہتے تھے ساری زندگی دیکھتے رہے اور کبھی جی نہیں بھرتا تھا، کبھی تھکتے نہیں تھے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے دنیا میں 2 چیزیں وہ ہیں جس سے جی کبھی نہیں بھرتا، ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک قرآن کریم۔ قرآن کی تلاوت سے کبھی جی نہیں اگتا تھا اور اللہ کے حبیب کو دیکھنے سے کبھی جی نہیں اگتا تھا۔ تو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، خوبصورتی، ایک صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مرتبہ چاندنی رات تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرماتے، میں کبھی چاند کو دیکھتا اور میں حضرت کو دیکھتا، آخر میں نے فیصلہ کیا کہ میرے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے لواہی زلیخا لو رأینا حبیبی لأثرن قطع القلوب علی الیدین، فرمایا زلیخا پر الزام لگانے والیوں نے فروٹ کاٹتے کاٹتے یوسف کو دیکھنے میں انگلیاں کاٹ دی تھی، اگر وہ میرے نبی کو دیکھ لیتی تو اپنے گلے کاٹ دیتی، اپنے دل کاٹ دیتی۔
وہ حسن و جمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ اور اگر کمال کے اعتبار سے دیکھو تو نبی علیہ السلام سے بڑھ کر علمی کمال کسی میں نہیں۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں کا علم، مجھے پچھلوں کا علم دیا گیا۔ اور تقوی کے اعتبار سے، ورع کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے آپ سے بڑھ کر کسی کا ورع، تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر احسان کے اعتبار سے دیکھو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا احسان امت پر نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کی ساری عزتیں، دنیا کے سارے مسائل، دنیا کی ہماری سرخروئی، یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ قبر کی ہماری روشنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت ہے۔ اور قیامت میں آپ کا احسان ہماری سفارش کرنا، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا، ہمیں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانا۔ جب جہنم بھڑک رہی ہوگی، جب اللہ جلال میں ہوں گے، اس موقع پر آپ کے یہ احسانات، تو اگر کمال کے اعتبار سے دنیا میں کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمال کے اعتبار سے کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور احسان کے اعتبار سے کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا نبی، لیکن اس کے باوجود اگر مزنی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل پر غبار چھا جاتا ہے، غین آ جاتا ہے، دھواں آ جاتا ہے، اور میں اس دھوئیں کو دور کرنے کے لیے، حالانکہ وہ کوئی گناہ نہیں تھا، وہ تو لوگ بولتے تھے آپ کے خلاف تو اس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، اسی کو دھوئیں سے تعبیر کر دیا۔ اس پر آپ فرماتے ہیں کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو میں اور آپ، ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، نورانیت ختم ہو چکی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ جب انسان زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، یہ گناہ جب کرتا ہے تو ایمان کا نور اس کے دل سے نکل کر اس کے اوپر چلا جاتا ہے، ایمان کا نور اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے تو گناہوں کی وجہ سے وہ نور ایمان بھی ہمارے دل میں نہ رہا، وہ جلوتیں بھی نہ رہی، اور وہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، کالے ہو چکے ہیں، قساوت قلب بھی آ چکی ہے، سخت ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ دعاؤں میں رونا، نہ نمازوں میں رونا، نہ رجوع اللہ، نہ کوئی مسئلہ ہمارے پاس۔ ہمیں تو اور بھی زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ 100 مرتبہ نہیں، دن میں 1000 مرتبہ استغفار کریں۔ چھوٹا استغفار، بڑا استغفار، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ذنبی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا کم سے کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بہرحال کثرت استغفار کریں، اور استغفار کے موقع پر دل میں استحضار کرے کہ میرا رب مجھ کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ قرآن سے ثابت ہوتا ہے پہلے اپنے لیے دعا کرے پھر سب کے لیے دعا۔ قرآن سے اللہم اغفر لی ولی والدیہ، پہلے میری مغفرت پھر والدین کی مغفرت۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا اور پھر سب کے لیے ہم دعا کریں، تو ہم اپنی ذات کے لیے دعا کرنے والے بنے، استغفار کرنے والے بنے، اللہ سے مانگنے والے بنے۔ اور حدیث شریف میں ہے، روایت میں ہے کہ اگر تم استغفار نہیں کرو گے، گناہ نہیں کرو گے اور استغفار نہیں کرو گے تو اس صورت میں ایسی قوم کو پیدا کر دوں گا جو گناہ کرے گی پھر استغفار کرے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ گناہ کی اجازت دے رہا ہے، اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کی طرف ترغیب دے رہے ہیں۔ استغفار کا معنی ماضی میں جو ہو چکا اس پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ توبہ پر اولاد بھی ملے گی، توبہ پر معافی بھی ہوگی، توبہ پر دولت میں برکت بھی ہوگی، توبہ پر کاروبار میں برکت بھی ہوگی، توبہ پر اللہ تعالیٰ گھر کو بھی آباد کرے گا۔ یہ سارے توبہ کے فضائل سورہ نوح کی آیت سے ثابت ہوتے ہیں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا، رزق بھی عطا کرے گا، اولاد بھی عطا کرے گا، نہریں جاری کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ سب توبہ پر ہے۔ امت کو چاہیے کہ توبہ پر آئیں، استغفار پر آئیں،
دنیا کے حالات بگڑ چکے ہیں، بدترین بن چکے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے مولا کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔